السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آپ سب لوگ جمع ہوئے، مجھے اللہ کا فضل و کرم اور اس کا شکر گزار ہوں کہ ہم سب کو ایک موقع عطا فرمایا کہ سب ہم ایک فیملی گیدرنگ ہو گئی، بیٹھ رہے ہیں اور قرآن کے تعلق سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج کا آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم سورہ عنکبوت کے تعلق سے کر رہے ہیں۔ اب اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اور ہماری فیملی کے کچھ نئے ممبرز بھی جوائن کیے ہیں، تو ان کو ویلکم، السلام علیکم۔ تو سورہ عنکبوت زیادہ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم سب پڑھتے ہیں اور اس کے تفصیلات تو معلوم ہے، صرف ہمارا جو روٹین ہے کچھ پوائنٹس کو میں ایلیبوریٹ کرتا ہوں۔ سورہ عنکبوت یہ جو ہے سورہ 29 ہے، اس کی آیتیں جو ہے 69 ہے، اس میں 7 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ ہجرت سے قریب زمانے کی ہے، ہجرت سے پہلے کی ہے، سمجھے مکے کے آخری دور کی طرف۔ اس میں 2 ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ مشکل حالات، جو پریشانیوں سے، امتحانوں سے جو گزر رہے ہیں، ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑھاتا ہے کہ صرف تم لوگوں کے اوپر یہ مشکلات اور یہ امتحانات نہیں آئے ہیں، تم سے پہلے کی بھی جتنی امتیں تھے ان سب کے ساتھ ایسے معاملات ہوا ہے۔ اور دوسرا ٹاپک جو ہے اس میں ایک اشارہ ہے کہ جب یہ تکالیف انتہا پہ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہجرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد فوری کیا ہوتا ہے، صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، سب پہلی ہجرت تھی۔ تو یہ ٹاپک ڈسکس رہے۔ اب ہم کیا ڈسکس کریں گے، اس میں امتحانات کیا ہوئے تھے ان کی تھوڑی مثالیں دے دیں گے، اور ہجرت کیا ہے اس کے تعلق سے بتا دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو ذکر ہیں، جیسے دوسری سورہ قصص میں جو 4 رکوع صرف موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں تفصیلات آئے تھے، اس صورت میں یہ بالکل ایسے کسی قسم کا قصہ نہیں، انبیاء کا صرف نام مینشن ہے اور بالکل ہلکے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی کیا ہوا تھا اور انہوں نے کیا ایکشن لیا تھا۔ اس میں صرف انبیاء جو آئے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لوط علیہ السلام کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جسٹ مینشن ہے نام، اور شعیب علیہ السلام کا بھی نام مینشن ہے، تفصیلات نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کو بتانا چاہے کہ جیسا ہم کئی صورتوں میں ایسا انبیاء کے قصے تفصیلات سے سنا کرتے تھے، تو اس صورت میں انبیاء کے کوئی قصے تفصیلات سے نہیں آئیں گے۔ اس میں صرف 2 پوائنٹس پہ ڈسکس ہوا ہے، ایک تو مشکل حالات ہیں اور دوسرا ان مشکل حالات کا آپ کو کیا راستہ ملتا ہے، یہ تفصیلات بتائے گئے۔ تو اب ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں پہلے جو ڈسکس کرتے ہیں کہ مشکل حالت کیا ہوتی ہے، اس کی جو پہلی آیت تھی اس میں بھی بتا دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لا لیے اور اس کے بعد اللہ کو اپنا رب بنا لیے تو اس کے بعد خالی چھوڑ دیے جائیں گے اور تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جتنے امتیں اللہ پہ ایمان لائے تھے سب کا امتحان لیا گیا تھا۔ اور امتحان کیوں لیتے ہیں؟ آپ ایگزامینیشن ہال میں کیوں جاتے ہیں، ایک امتحان کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ایٹ دا اینڈ آپ کو کچھ پاس ہونا چاہتے ہیں اور اس سے کچھ نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے آپ کے جو ہے کامیابی ہوتی ہے، زندگی آپ کی کیسا گزارنا ہے، یہ تفصیلات آپ کو ہوتے ہیں۔ یہ اس تعلق سے سارا ڈسکشن ہوا ہے۔ تو پہلے میں تھوڑا سا اس کی جو شان نزول ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری ہے، نسائی، ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے ایک لوہار کے پاس کام کرتے تھے، آئرن مانگر تھا، اس کے پاس آگ میں جو ہے میٹل کو، لوہے کو وہ کرتے تھے، اس کو تو اس سے جو ہے چیزیں بناتے تھے۔ اس زمانے کے جو تلواریں تھے، سوٹ بناتے تھے، ایروز بناتے تھے، اور جو
اپنے ضروری چیزیں بناتے تھے، گھر کے کام کی چیزیں، جو پٹل کے جو برتن وغیرہ بناتے تھے، تو یہ کام کرتے تھے یہ. اس کے بعد انہوں نے ایمان لا لیا. ایمان لانے کے بعد جب اس کے مالک کو پتا چلا کہ یہ ایمان لا لیے، تو پہلے تو روکنے کی کوشش کیا، ان کے اوپر زبردستی کیا کہ تم اس چیز سے ہمارے جو بتوں کو پوجا کرتے ہیں وہ برابر پوجا کرنا. اس نے کہا کہ نہیں، میں ایمان لا لیا ہوں، میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں ایک اللہ پہ ایمان لا لیا ہوں اور اللہ کی بندگی کروں. تو جب دیکھا کہ یہ ان کو بات اس سے نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کے اوپر سختی کرنا شروع کر دیا. آخری جو کام کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں. جب جو برننگ کول رہتا ہے جس سے میٹل کو گرم کر کے پگھلتے ہیں نا، اس کو کیا کیا اس نے، جب یہ کام ختم کر کے جانے والے تھے تو کہا کہ ٹھہر جاؤ. اس کے بعد کہا کہ برننگ کول کو ایسا نیچے پھیلا دیا، زمین پہ پھیلا دیا گیا. پھیلانے کے بعد پکڑ کر ان کو جو ہے، جو کپڑا پہنے تھے ان کا کرتا اتار کے ان کو لٹا دیا اس برننگ کول پہ. اور اس کے بعد جب تکلیف ہونے لگی، اٹھنا چاہ رہے ہیں، تو پیروں سے ان کو اندر دبا دیا کہ یہاں سے نہیں اٹھنا. تو اتنی زور سے دبایا ہے کہ اس برننگ کول میں ان کی پیٹھ جلتے رہی. اس کے بعد ان کا جو سبکوٹینیس جو ایریا ہے وہاں سے جو فیٹ تھا وہ فیٹ نکلا ہے اسکن کے پورس سے. اور وہ فیٹ نکلنے کے بعد وہ فیٹ نے جو ہے ان کے جو لوہے جو برننگ کول تھا اس کو بالکل کام ڈاؤن کر دیا. اس کے بعد جب اٹھے ہیں تو وہ جو چپک گیا تھا اس سے سارا پیٹ جل گئی تھی. تو اس کے بعد وہ یہ ایسا حالت ہوئے تو اس کے بعد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد کہے کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے، ہم پہ اتنی سختیاں ہو رہی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب سنتے وہ بیٹھنے کے بعد کہا کہ کیا تم کو پتا ہے کہ تمہارے سے پہلے کی امتوں پہ کتنی سختیاں ہوا کرتے تھے. وہ کہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جب لوگ ایمان لائے تو مشرکین جمع ہو کر ان کو زمین میں آدھا ان کو کر کے اس کے بعد 4 مٹی جمع کرے. اس کے بعد ان کے سر پہ ایک آرا رکھ کے کاٹے ہیں تو ان کی باڈی کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں. تو یہ صحیح بخاری اور نسائی میں یہ حدیث آئی ہے. تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں، جب بات کی ہے، تو اس کے بعد یہ آیت آئی کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لانے سے تم کو چھوڑ دیا جائے گا، تمہارا امتحان نہ ہوگا. تو اس سے ایک ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے اس وقت کے لوگوں نے کتنی مصیبت سے اور کیسے مصیبت اور حالات سے گزرتے ہوئے ایمان پہ قائم رہے. اب ہمارا تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا اطمینان دیا ہے، پریشانی نے اور نعمتوں سے ہم کو سرفراز کر دیا. ہم کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے سے پہلے کے لوگ کس طریقے سے گزرے ہیں، کیا امتحانات سے گزرے ہیں. اللہ کا حمد، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہوں. مگر اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پوائنٹس میں بتا دوں گا جو اس صورت میں ڈسکس ہوئے ہیں. نوجوانوں میں اب جو زبردستی ہوئی ہے ان کے تعلق سے بتاتا ہوں. ایک تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ کم عمر تھے، کہتے ہیں 17 ایئر اولڈ 18 ایئر اولڈ کچھ تھے. جب انہوں نے ایمان لا لیا تو ان کی والدہ جو ہے وہ بہت محبت کرتے تھے. جب دیکھے کہ بیٹا ایمان لا لیا تو بیٹے سے کہا کہ دیکھو تم میری بات سنو اور اس چیز کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا کرو. انہوں نے کہا امی جان میں یہ چیز نہیں چھوڑ سکتا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس، تمہارے مذہب میں جو تمہارے پاس تم جس کو اللہ کہتے ہیں وہ کیا تم کو درس دیتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرو یا فرما برداری. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو والدین کی فرما برداری کا حکم دیا گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں تمہاری والدہ ہوں، میں تم سے کہتی ہوں کہ تم اس کو چھوڑ دو اور بتوں کی پوجا کرو. وہ پریشان ہوئے. تو اس کے بعد بتا دیا گیا کہ اس میں ایک آیت ایسی بھی آئی ہے کہ جس میں اگر تمہارے والدین زبردست کرے تو دنیاوی لحاظ سے، اور سورہ لقمان میں بھی یہ تفصیل آئی ہے کہ والدین اگر مشرکین ہیں اور تم پہ جبر کرتے ہیں تو ان دنیاوی لحاظ سے ان کی ہر بات سنو اور ان کو خوش رکھو. مگر جہاں اللہ کا معاملہ ہے تو وہاں ان کی بات نہیں سننی ہے. اس کے تعلق سے بتایا گیا لا طاعۃ مخلوق کمعصیۃ الخالق، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے، والدین کی اطاعت کرتے رہو، مگر جہاں سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ آئے گا تو ان کی اطاعت اس وقت نہیں کرنا. تو یہ سعد بن ابی وقاص کا ہے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک تم نہیں چینج کریں گے
میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، ایسی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی۔ تو 2 یا 3 دن تک پریشان تھے۔ اس کے بعد انہوں نے آ کر کہا کہ والدہ میری امی جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر جہاں اللہ کا معاملہ ہے اور آخرت کا معاملہ ہے، میں آپ ایک کیا اگر 100 جان بھی آپ کے رہتے اور 100 مرتبہ بھی آپ مرتے تو میں اس چیز سے نہیں ہٹتا تھا۔ تو جب دیکھ مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اچھا، جو بڑی عمر کے جو صحابہ ایمان لائے تھے ان کے اوپر بھی سختی کرتے تھے، مگر جو متوّل لوگ جو آتے تھے نا ان کو ایک دوسری طریقے سے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان قبول کیا تو ابو جہل آیا ان کے پاس آ کے کہا کہ دیکھو تم یہ پرستش جو کرتے تھے اس کو مت چھوڑو، تم اگر تم ایسا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، اگر اللہ کے پاس جانے کے بعد تم سے کہا گیا کہ تم یہ کیوں کرتے تھے تو تمہارا جو بوجھ ہے ہم اٹھا لیں گے۔ مگر اس سورے میں آپ جب پڑھیں گے تو اس میں ایک آیت یہ بھی آتی ہے، کوئی کسی کا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا قیامت کے دن۔ جو انسان جو بھی اپنے ساتھ کمایا ہے اس کا حساب کتاب اس کو دینا ہے، کوئی دوسرا شخص اس کے اعمال کے جو وزن ہے، جو گناہیں ہیں، اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ یہ تفصیلات، مگر اس کے ساتھ ساتھ اور صحابہ کے واقعات بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سختی ہے۔ بلال بن رباح وہ غلام تھے، حبشہ سے آئے ہوئے تھے، غلام تھے، تو ان کو جب تک بتوں کی پرستش کرتے تھے تو کوئی پرابلم نہیں تھا۔ جہاں سے انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرنا شروع کیا تو امیہ بن خلف جو جس کے پاس ملازم تھے اس نے سختی کرنا شروع کر دی، مار کوٹ کرتا تھا۔ اس کے بعد کیا سختیاں کیا، ان کو جو ہے کپڑے اتار کر تپتی ہوئی زمین پر، مکے کی آپ سوچیے کیسے ہیٹ رہتی ہے اس پہ، اور ریگستان میں لٹا کر ان کو جو ہے رسی باندھ کر اس پہ گھسیٹا جاتا تھا۔ اب آپ سوچیں کبھی ہم ہارڈ ویدر میں بغیر اپنے جوتوں کے اگر ننگے پاؤں اگر چلیں گے پتھروں پہ، تو جب آپ کو گرمی لگتی ہے تو فوراً پیر اٹھا کے کوئک کرتے ہیں۔ کچھ مواقع ایسے آئے ہم جب طواف کرتے وقت، ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب پتھروں پہ جائے اس وقت گرمی ہوا کرتی تھی، تو آپ جب طواف کرتے تھے تو پیر رکھتے تھے، ہاٹ رہتے تھے پتھر، تو ایک دم آپ کوئک اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہ سوچے کہ صاف فرش نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، اور مکے کی طرف گرمی کا کیا حالت ہوگی اس وقت۔ ان کو ننگی پیٹ لٹا کر اس کے بعد اس پہ گھسیٹا جاتا تھا۔ اس کے بعد اور کئی واقعات ہیں جس میں ان کو اونٹ کی جو کھال رہتی تھی اس میں لپیٹ دیا جاتا تھا، اور ان کو اس کھال کو سی دیا جاتا تھا، تو جب وہ کچی کھال جب ڈرائی ہوتی تھی تو وہ اکڑ جاتی تھی، تو ان کو سانس لینا نہیں آتا۔ اور بعض مواقع پہ ایسا ہے ان کو لٹا کر ان کے اوپر جو ہے بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد کھڑے رہ کے کہتا تھا کہ تم اللہ تو عزا اور وہ جو وہاں کے بت ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پرستش کرو، ان کی پرستش۔ تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس کے زبان سے یہ نکلتا تھا، احد احد احد، پھر ایک ہی اللہ کے میں پرستش کرنے والا، ایک اللہ پہ ایمان۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اور دوسرے صحابہ میں کوئی بیان کر دیتا ہوں کیسے ان لوگ مصیبتوں سے پریشانی سے۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی باہر سے آئے تھے، امیگرینٹ تھے مگر غلام تھے ان کے، تو جب انہوں نے ایمان لایا تو ان کے اوپر بھی سختیاں شروع کر دی، مار کوٹ کرتے رہے، وہ سارا برداشت کرتے رہے۔ ہم کہا کہ تم جو خدمت لینا ہے مجھ سے کرو، میں جو ہے تو آپ کا غلام ہوں، ہر کام کرنے والا، سوائے اس کے کہ میرے جو سینے میں ایمان ہے اللہ کی جو میں پرستش کرنا چاہتا ہوں اس کو نہیں بدل سکتا۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں اس کو بدل دو، وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں آخری کیا ہوا ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم کو اس بیان کرنے اور سننے میں ہم کو کیا تکلیف ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو لٹا دیا گیا، لٹانے کے بعد ان کے 4 اونٹوں کو لایا گیا، ایک ہاتھ سے ایک اونٹ، دوسرے ہاتھ سے دوسرا اونٹ، ایک پیر سے ایک اونٹ، دوسرے پیر سے دوسرا اونٹ، تو 4 اونٹوں کو 4 ان کے جو لمس ہیں اس سے لگا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے غلاموں سے کہا کہ ان کو بہت تیزی سے مارو۔ تو جب اونٹوں کو بہت زبردست ایک ساتھ مارتے ہیں تو 4 اونٹ تیزی سے بھاگے ہیں، اتنی تیزی سے بھاگے ہیں کہ ان کے 4 پیسز ہو گئے، دونوں ہاتھ الگ اور دونوں پیر الگ ہو کے ان کی باڈی واز بروکن انٹو 4 پارٹس۔ اللہ اکبر۔
یہ کیسا گزارے. یاسر رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی بیگم تھی، ان کا نام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ ابو جہل کی باندی تھی. ان کے اوپر بھی ابو جہل پتا ہے کیسا اسلام دشمن تھا، کتنی ان کے اوپر مصیبتیں ڈھایا، اس کا کوئی حساب نہیں، نہ ہمارے پاس تفصیلات. آخری چیز ہے لٹایا، کھانا نہیں پینا نہیں، بھوکے رکھ کے لٹا کے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیتا تھا، مارتا تھا. اس کے بعد آخر جو کیا ہے، ایک نیزہ لے کر ان کے پیٹ میں مارا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں گھس کر ان کے ساری بلیڈنگ ہو کے ختم ہو گئی. یہ شہداء ہے. کیسے؟ یاسر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت مکے کے اعلی شہداء ہیں. ان دونوں کا ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام عمار تھا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. ان کے ساتھ تو اتنا نہیں ہوا، ان کے ساتھ جب والدین ان کے ساتھ یہ ہوگا تو بہت پریشان تھے. اس کے بعد ایک مرتبہ ان کے اوپر لٹا کر ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم ہمارے بتوں کی بھی تعریف کرنا، ان کو بھی کرنا. تو اب یہ پریشان یہ رہے کہ مجھے بھی کہاں ختم کر دیا جائے گا. تو پریشان ہو کے وہ کہا کہ اچھا میں بتوں کی بھی پرستش کرتا ہوں. کوئی ایسے الفاظ کہے تاکہ اپنے کو بچانے کے لیے، مگر سینے میں تو ایمان 100% تھا. جب بول دیے تو ان کو چھوڑ دیا گیا، چلو ان کے ساتھ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا کہ حضور میرے ساتھ اتنا سختی ہو رہی تھی تو میں پریشانی سے، میرے زبان سے ایسا نکل گیا بتوں کے تعلق سے، مگر میں بہت پریشان ہوں، میں پریشان ہوں. حضور نے کہا کہ تمہارے دل کا کیا حال ہے، ایمان کا کیا حال؟ انہوں نے کہا دل سے تو 100% ایمان. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے اگر تم نے ایسے الفاظ کیے ہیں تو کوئی بات نہیں، جب تک کہ تمہارے اندر سینے میں ایمان نہ کرو. کہا گیا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، اور جو اس کے بعد جو ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی. تو اس میں یہ آیت میں یہ سورہ میں 2 چیزیں بتا دی گئی. ایک تو امتحانات ہوں گے، سختیاں ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل کیا ہے، وہ دوسری چیز کیا ہے، ہجرت. ہجرت کے دروازے کھول دیے گئے. تو اس کے بعد ہجرت کے دوران میں ایک چیز، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب ہجرت کر رہے تھے، جب نکلے ہیں مدینہ جانے کے لیے، تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کہ نہیں تم جا نہیں سکتے، تم ہم کو چھوڑنے والے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اگر میرا جو کچھ مال و دولت جائیداد ہے، زمین ہے، باغ ہے، جو ہے، اگر میں سب آپ لوگوں کو دے دوں تو اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم بالکل خالی ہاتھ جا سکتے ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب دے دینا. تو وہ اپنا جو باغ تھا، جو زمین تھی، جو گھر تھا، اور جو کچھ بھی ان کے پاس سونا تھا، یا جو کچھ بھی ان کے پاس جو بلانگنگ تھی، جو ویلتھ تھی، وہ سارا انہوں نے دے دیا. تو اس کے بعد کہا کہ ہاں چلے گا. تو انہوں نے چلے گئے. اس کے بعد جب پہنچے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بتایا تو حضور مسکرائے کہ نا تم نے تو بہت اچھا سودا کر لیا، تم نے اپنی دنیا دے دی اور آخرت حاصل کر لی. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ پہ کیا سختیاں ہوں. اس کے بعد کیا ہوا ہے. اب ہجرت کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ ہجرت کرنے والوں میں کون کون ہے. ہجرت کی جو ہے سب سے پہلے جو ہجرت کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام. پہلے ہجرت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہے. ان کی قوم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کے، بہت سختیاں کے، حتیٰ کہ ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا. وہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام. ان کے ساتھ ساتھ وہ بی بی سارہ کے ساتھ اپنے نیویو لوط علیہ السلام کو لے کے کیا. تو لوط علیہ السلام بھی وہاں سے ہجرت کر کے نکلے ہیں، آئے ہیں. تو یہ حضرات جو ہے شروع کے ہجرت کرنے والے ہیں. ان کے بعد جو ہے جو ذکر آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے، لوط علیہ السلام کا آیا ہے، اور شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. یہ سب آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو ان آیتوں میں آج کے جو سورۃ عنکبوت میں، اس میں زیادہ تفصیلات نہیں ہے. بس ان کے ساتھ یہی تھا کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ ایسی طریقے سے بات چیت کی جس کی وجہ سے ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور وہاں سے نکل کے آگے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہجرت ہوگی. اور ابراہیم علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے؟ نفس اللہ کے لیے ہے، نفس اللہ کے لیے ہے، اور اولاد قربانی کے لیے ہے. سیکریفائس کرنے تیار نہیں ہو گئے تھے. جسم میزان کے لیے ہے اور مال ضعیفوں کے لیے ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ 4 پوائنٹ کسی نے بیان کی تھے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. اس میں 2 چیزیں بتا دوں میں. آگ اور پانی کا ہمارے ڈاکٹر محمد سعید صاحب نے بھیجا، تو اس میں بتا دوں کہ آگ اور پانی یہ دونوں کی وجہ سے جو باتیں بیان کی ہیں، اس میں
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دی اور نوح علیہ السلام کو پانی سے نجات دی. آگ اور پانی دو چیز مینشن ہوئے. نوح علیہ السلام ایسے ہیں, نوح علیہ السلام کو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے 950 ایئرس کی تبلیغ کی ہے, مگر اس کے باوجود بھی سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لایا. مگر دیکھیں آپ کتنی تکلیفوں سے گزرے ہوں گے. تو یہ نوح علیہ السلام ہے, ان کا بھی ذکر آ گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور جو ایمان لائے تھے ان کو پانی سے بچا دیا. لوط علیہ السلام کا ذکر آیا, ان کے پاس جب فرشتے آئے ہیں تو وہ کہے کہ یہ فرشتے آئے ہیں, اب ان کے ساتھ ہم سختی کریں گے. تو وہ بہت پریشان تھے, مگر جب پتہ چلا کہ فرشتے جو ہے خوبصورت نوجوانوں کے جو جسموں میں آئے ہیں تو وہ اصل میں فرشتے ہیں, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ. تو لوط علیہ السلام کو جو فرشتے ہیں تو ان کو ہجرت کا خوشخبری دی گئی کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے موقع دیا کہ اب ہجرت کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, نوح علیہ السلام نے ہجرت کی, لوط علیہ السلام نے ہجرت کی. ویسے شعیب علیہ السلام بھی ہے ہجرت کرنے والوں میں. موسیٰ علیہ السلام ہے ہجرت کرنے والوں میں, جس کو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون, قارون اور حامان ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی. یہ سب پانی میں بہہ گئے, سب ان کو بچا دیا گیا. اچھا, اب کچھ یہ مینشن کرنے کے بعد کچھ 4-5 پوائنٹس کے اوپر میں ڈسکس کرنا چاہوں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, تمہاری جو عبادتیں ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کو رتی بھر بھی ضرورت نہیں ہے. تم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, اس سے کوئی اللہ کی اپنی ذات کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان کرتے ہیں ساری دنیا 100% مسلمان اور اوبیڈینٹ ہو جائے تو اللہ کی پوزیشن میں بال برابر اس کے اضافہ نہیں ہوتا. اللہ کا جو پوزیشن ہے وہ ویسی رہے گا. اور اگر ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جو پیدا ہونے والا ہے سارے 100% کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا جو پوزیشن ہے اس میں بال برابر فرق نیچے نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اس کا فائدہ ہم کو ہے, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. یہ پوائنٹ ایک امپورٹنٹ ڈسکس کرنا تھا, بتا دیا. اچھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کے تعلق سے بھی بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب سے جب بھی بات کریں گے, بحث کریں گے تو اچھی طریقے سے بات کرو ان سے, احسن طریقے سے. جس سورہ نمل میں ہم دیکھے آئے اس میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ اہل کتاب سے جب بات کریں گے تو اچھی طریقے سے بات کرو, جب بھی بحث کریں گے تو ان کے ساتھ. وہ سورہ نمل 16 ہے, اس کے آیت نمبر 125 کے بعد میں کبھی سے دیکھ لو. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, فرعون کے پاس بھی جب جائیں گے تو دین کی بات کریں گے تو بہت نرمی سے بات کرو. کون؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ فرعون جو سب سے بڑا نافرمان ہے اس کے پاس بھی جب جائیں گے تو سختی سے بات مت کرو, نرمی سے بات کرو تاکہ وہ اس کو اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور یہ قبول کر لے. تو یہ ایک امپورٹنٹ 2-3 پوائنٹس تھے بیان کے ساتھ. اچھا, عنکبوت جو ہے یہ اس کا نام کیا آیا ہے, یہ کیوں اس سورت کا نام عنکبوت رکھیں؟ کیونکہ اس میں ایک آیت آئی ہے اس سورت میں جس کے تعلق سے عنکبوت بتایا گیا, آیت نمبر 41 ہے, جس کی وجہ سے اس سورت کا نام عنکبوت. عنکبوت کیا ہے؟ مکڑی, اسپائڈر کا ویب. تو اسپائڈر کے ویب کو بتایا گیا, جو اسپائڈر کا جو ویب ہے وہ اس کا گھر ہے. سمجھیے, وہ چاروں طرف سے پھیلانے کے بعد ایک کونے میں جا کے سیٹل ہو جاتی ہے, دیٹ از دا ہاؤس آف اسپائڈر, ان کا گھر ہے. تو اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سب سے کمزور ترین گھر جو ہے اسپائڈر کا ہے. عنکبوت کا گھر, مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہے. وہ پھونکیں ہوا, پانی گر جائے گا تو ختم ہو جائے گا, کوئی پھونکیں گے تو ختم ہو جائے گا, ہوا چلے. تو یہ اتنے کمزور گھر ہے, مگر اس کو جب اسپائڈر کرتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ مائی ہاؤس از دا ویری اسٹرانگیسٹ ہاؤس, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میری بچاؤ. مگر اسپائڈر کی کیا بچاؤ ہو سکتی ہے؟ عنکبوت کا جو جالا ہے اس سے اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. ہوا سے پھونکو, پانی ڈال دو, جو بھی کر دو, ہاتھ ہلا دو تو سب پھر چل جاتا. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مشرکین سے, تم جو لوگوں جو پرستش کرتے ہو, بتوں کی پرستش جو کرتے ہیں, تم سمجھتے ہیں کہ تم جو ہے یہ ایک پروٹیکشن حاصل کر رہے ہیں بتوں کی, تو تم جو پروٹیکشن سمجھ رہے ہیں وہ پروٹیکشن از اے کمپیٹ. یہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ تمہارا جو پروٹیکشن ہے عنکبوت کا گھر ہے,
اس की कोई वैल्यू नहीं है, उससे कोई तुम्हारे को प्रोटेक्शन मिलने वाला है। लोगों को मिसाल दी जाए कि इस चीज से कोई तुमको फायदा नहीं, बस अल्लाह पर ईमान लाओ, प्रोटेक्ट करने वाला अल्लाह है। ये बुत तुमको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, ये अल्लाह को छोड़कर किसी को नहीं। तवक्को और उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखना चाहिए। उससे हमारे लिए एक लेसन दिया जाता है कि तुम लोग भी दूसरों को छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करो। मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगना और किसी से नहीं मांगना है। आपको पता है ना, सूरह मोमिन की जो सूरह 40 है उसकी एक आयत है, आयत नंबर 60, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन। जब भी मांगना है, दुआ जो करना है, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से मांगो। इसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए कुरान में कई मरतबा आया है, अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि कुल, आप मेरे लोगों से कह दिया गया, इंसानों से कहे, मोमिनीन से कहे, तो खुल 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 हुजूर से कहा जाता है कि तुम मेरे बंदों के सामने ये बयान करो, बंदों को ये कहो। मगर जहाँ दुआ करना है, अल्लाह ताला कहते हैं कि दुआ के लिए कोई किसी की जरूरत नहीं, तो उसमें खुल नहीं कहा गया, डायरेक्ट इंसानों से खिताब है। वक़ाल रब्बुकुम, आपका रब आपसे बात करता है, दरमियान में किसी को नहीं लाता। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो और मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। एक तो इसमें अमर है, सेगा हुक्म है, दूसरा वादा है। अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि मुझसे मांगो, और दूसरी तरफ वादा भी करते हैं कि मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो हम अपने दुनियावी मकासद है, जिसमें जितने काम है, उसमें अल्लाह के सिवा किसी पे न भरोसा करना है, न किसी से मांगना। हाँ, दरमियान में अगर कोई चीज है, किसी के जरिए से कुछ हो रही है, तो उनके सामने मेंशन करेंगे। जैसे अब आपको पानी की जरूरत है, तो आप किसी से कहें कि मुझे पानी चाहिए, पानी ला के दे दो। तो ये जो मांगना है, ये आप इसको उसमें नहीं मिसाल में ला सकते कि ये आप अल्लाह के बजाय किसी से और मांग रहे। नहीं, ये तो देने वाला अल्लाह है, मगर आप किसी को जरिया बनाए कि पानी दो, मगर पिलाने वाला आपको अल्लाह है। तो ये चीज बहुत अहम। मगर दिली तौर पे और अपनी अकली तौर पे और अपने इंटरनल जो डिपेंडेंस है, उसमें अल्लाह के सिवा किसी पे भरोसा मत करो। किसी से ये ना समझो कि ये जो काम होने वाला है बस यही करने वाला है, इसके सिवा कोई नहीं। आपको एक मेरा जो वाक़या आपको बयान कर देता हूँ। हिम्मतनगर में, हैदराबाद में मस्जिद थी हमारी, एक तो घर के करीब थी, तो उस मस्जिद में जाया करता था, जुमे की नमाज के लिए वहाँ जाता था। एक मरतबा का एक वाक़या आपको बयान कर देता हूँ। हम बैठे थे, अभी तो टाइम था खुतबा स्टार्ट करने का, तो लोग बैठे हुए रहते थे, कुछ बातचीत करते थे। तो पिछली सफ़ों में कुछ लोग आए, एक दूसरे से सलाम अलैकुम करे। उसके बाद क्या है कि कैसा हाल चल रहा है? उन्होंने कहा सब ठीक है। नहीं, बस जॉब कैसा चल रहा है? उन्होंने कहा कि भाई जॉब का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो मेरा प्रमोशन होने वाला था, मगर अब जो आजकल जो डायरेक्टर आ गया है, वो डायरेक्टर आने के बाद मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों? तो नहीं, वो मेरे अगेंस्ट हो गया है, जब तक वो डायरेक्टर रहेगा मुझे प्रमोशन नहीं मिल सके। तो सामने की सबसे एक साहब गर्दन पलट के कहा कि फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं, जब आपका भरोसा है कि आपका डायरेक्टर ही आपको ये जॉब देगा और प्रमोशन देगा और उसके सिवा कोई देने वाला नहीं है, तो आप इस मस्जिद में क्यों आए? उसके बाद एकदम उनको ख्याल है, उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो काम मुझे देने वाला है, हर इख्तियार अल्लाह के पास है। ये लोग दुनिया में आते हैं जाते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। जब अल्लाह ताला दिलाना चाहता है, तो सबसे बड़ा आपका जो दुश्मन है, जो आपसे हेट करता है, अल्लाह ताला उसके जरिए से आपको प्रमोशन दिला दे सकता है। तो भरोसा अल्लाह पे रखो, इंसानों पे भरोसा रखो। तो ये बहुत अहम पॉइंट था, बता देता। तो अनकबूत के ऊपर एक टॉपिक पे डिस्कस कर लिए हम। तो ये जो है सारा अनकबूत जो है वीकेस्ट ऑफ द हाउसेज बताते हैं, ये दुनियावी लिहाज से है, और इस पे हमारा कोई ना भरोसा है इस दुनिया पे, ना कोई यहाँ से हासिल करना। अच्छा, यहाँ है एक आयत है, इसमें नमाज के ताल्लुक से है, जो सलात के ताल्लुक से है कि नमाज की पाबंदी करो, और नमाज जब पढ़ते रहेंगे तो ये तुम्हारे बेहाई जो
گناہ ہے، یہ نماز تمہاری ان ساری چیزوں کو پاک کر دے گی، دور کر دے گی۔ تو اس میں کیا ہے، جو نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے گناہ ہیں ان کو بھی پاک کر دیں گا، اور جو گناہ کی عادت میں تھے ان کے گناہوں سے بھی اللہ آہستہ آہستہ نماز کی وجہ سے ان گناہوں سے ہوگا۔ کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو شخص آ کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد شرابی پیتا ہے، تو انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ خاموش رہو، کچھ دن دیکھتے رہو، یہ نماز جب پابندی سے پڑھتے رہے گا، آہستہ آہستہ یہ جو پینے کی جو عادت ہے اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور صحابہ نے دیکھا کہ کچھ زمانے کے بعد آہستہ آہستہ وہ پینا بند کر دیا۔ پھر کسی ایک دوسرے کے تعلق سے یہ تھا کہ وہ آ کے بتایا کہ حضور جو آپ کے پاس یہ آ کے نماز پڑھتا ہے بعد میں چوری بھی کرتا ہے۔ حضور نے کہا کوئی نہیں، نماز پابندی سے پڑھے گا تو یہ برائی اس کے دور ہو جائے گی۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ وہ پابندی سے نماز پڑھنے والا آہستہ آہستہ جو چوری کرتا تھا اس کو بند کر دیا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ تھا۔ اب میں ایک اور پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر اس کے تعلق سے، ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر پابندی سے کرتے رہو۔ تو جیسا میں بیان کیا تھا، معراج میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کی امت کو میرا سلام پہنچا دینا، اور ان سے کہنا کہ جنت جو ہے پلین ایریا ہے، اس میں کوئی باغات نہیں رہیں گے، اس میں اگر آپ درخت اور پودار کرنا چاہیں تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اذکار کریں، تو اس سے آپ کے جنت کے جو ہے باغات سب شاداب ہو جائیں گے۔ تو ہمارا کام کیا ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام کہا تھا، تو ہمارا فوری کام یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابراہیم علیہ السلام کو وعلیکم السلام بھی کہنا، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے اور ان کا بھی تھینکفلنس کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو ایک میسیج بھیجا ہے جس کی وجہ سے ہم کو ذکر کرنے کی پابندی کرائے۔ تو ذکر و اذکار کی پابندی کرے، زبان سے بھی ذکر کریں، دل سے بھی ذکر کریں، اور اپنے اعمال سے بھی ذکر کریں۔ زبان سے تو ذکر یہ ہے، تو آپ یہ کرتے رہیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مگر دل سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ کیا ہے ذکر، کیا ہے یاد دہانی۔ آپ کو پتا ہے یاد دہانی کے تعلق سے میں نے اس کے پہلے بھی بیان کیا تھا، کوئی لوگ ایک اسکالر کے پاس جایا کرتے تھے، بڑا گیدرنگ رہتی تھی تو بہترین لیکچر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ بات کرتے کرتے لوگوں سے کہہ دیا اپنے اسٹوڈنٹس کے، مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو تو ایک اچنبھا ہوا کہ یہ تو بہت بڑی بات کر دی، کتنی بڑی بات کر دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ وہ یہ اپنا کیا پوزیشن سمجھ رہے ہیں کہ میرا یہ اتنا بڑا پوزیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتا ہے مجھے پتا ہے۔ جب دیکھے کہ لوگوں اسٹوڈنٹ کے چہروں پہ کچھ ایسا تغیر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میں آپ کے سامنے بتا دوں، آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پڑھتا ہے تم جب میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو جب میں ذکر کرتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے یاد، میں جب اللہ کو میں یاد کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور آپ کو ایک اردو کا شعر سنا دیتا، معاف کرنا قرآن میں تفصیل میں بیان کر، جس کو تم بھول گئے یاد کرے کون اس کو، جس کو تم بھول گئے یاد کرے کون اس کو، اور جس کو تم یاد ہو وہ اور کسے یاد کرے۔ جب اللہ ہم کو یاد ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے ہم، تو اللہ کا ذکر چھوڑ کے ہم دوسروں کے ذکر میں کیوں لگے رہے؟ تو یہ ذکر کرنے کی بہت فضیلت ہے، اللہ کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں۔ اس میں ایک آپ کو حدیث بیان کر دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو جب آسمانوں سے نکلتے ہیں تو زمین میں پھیلے ہوئے ادھر ادھر تلاش کرتے رہتے ہیں، راستوں میں خوب گھومتے رہتے ہیں، مگر دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ، جب وہ کسی جماعت کو دیکھیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اب اللہ کا ذکر کس مطلب کہ اللہ کی یاد دہانی۔ ہم جو اس وقت بیٹھ کے جو اس میٹنگ میں ہے، یہ زوم میٹنگ ہو رہی ہے، مگر ایسا دیکھیں کہ ہم لوگ بھی آپس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو فوری فرشتے کیا کرتے ہیں، دوسرے فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ آؤ جو ہم تلاش میں تھے یہاں ہم کو مل گئی، تو وہ پھر آسمان تک ملائکہ ان لوگوں پر چھا جاتے ہیں،
سارے فرشتے جو اس وقت ان لوگوں پہ چھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، جا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا کہ آپ ان لوگوں یہ لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس کے معنوں پہ غور و فکر کر رہے تھے، اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ان کا مقصد تھا؟ تو انہوں نے کہتے اور کوئی مقصد نہیں، بس پھر آپ کی رضا اور خوشنودی کے راستے آپ کی جو کلام ہے اس کے تعلق سے بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے، غور و فکر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کو فکر کیا تھی، کیا مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ آخرت میں وہ جنت مانگ رہے تھے، جنت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھ لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہرگز ہرگز انہوں نے تو جنت دیکھی بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر جنت دیکھ لیتے تو اب جو جنت مانگ رہے ہیں اس سے ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزینڈ ٹائم جنت کو مانگتے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، ہیل فائر سے بچنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ دیکھی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہرگز ہرگز انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی۔ کہتے اگر دوزخ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہتے اگر دوزخ دیکھ لیتے تو ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزینڈ ٹائم اس سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے تم گوار ہو، میں نے ان لوگوں کی بخشش فرما دی، ان کو جنت ان کو عطا فرما دی، اور دوزخ سے ان کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم جب ان کے کور کرے ہوئے تھے، جب دیکھے کہ یہ لوگ تو ذکر کر رہے تھے اور آپ کو یاد کر رہے تھے، مگر ایک شخص آ کر بیٹھا ان کے پاس جو ان سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھتا تھا، مگر صرف یہ لوگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ گیا تھا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی میں نے بخش دیا، کیونکہ ایسی مبارک محفل تھی، اس میں کوئی بغیر انٹینشن کے بھی آ کر ان کے ساتھ بیٹھا تو میں اس کو بھی بخش دے دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ کے سامنے اللہ کا ذکر ہے تو اس کو ذکر کی پابندی کریں، ہمیشہ زبان سے تو ذکر کرتے رہیں، دل سے بھی اللہ کو یاد کریں، اور اپنے اعمال ایسے رکھیں کہ اعمال سے بھی، آپ کے ہاتھ پیروں سے بھی اللہ کا جو ذکر ہے وہ اعمال سے ذکر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جو آپ کریں گے، جو اعمال آپ سے ہوں گے، وہ اللہ کے ذکر میں وہ پریکٹیکل سائٹ کا وہ آپ کا ذکر ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور اس کو قبول فرمائے۔ تو یہ آپ کے سامنے ذکر کے تعلق سے 2-3 پوائنٹ سے میں بیان کر دیا ہوں، تو پابندی کرتے رہیں۔ جب ایک ہیبٹ بنا لیا، جب بھی موقع ہے زبان خالی نہ ہے، کچھ ذکر ہوتا ہے، ذکر کرتے رہے، ذکر میں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی عمل آدمی کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں، اور فرمایا کہ جو ہے ذکر ایسی چیز ہے جس سے زبان تر ہو، تو وہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہے، اور دنیا کے عذابوں سے بچانے والا ہے، اور جنت میں جانے کا ایک دروازہ ہے ہمارے لیے۔ ذکر کی پابندی کرے۔ تو میں تو آپ کو بتاؤں، آپ ایون ڈرائیو بھی کرتے ہیں، کنجی ڈالتے ہیں، گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں، تو سفر کی جب دعا کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے، آل دا ٹائم ڈرائیونگ آپ کرتے صرف ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ذکر اذکار میں کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو الحی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو سورہ کلمہ ہے، چاروں کلمہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، یہ کلمے جب پڑھتے ہیں تو یہ اس کی آپ پابندی کر دیں۔ 100 مرتبہ جو کرتا ہے نا، اس کو ہزاروں لاکھوں نیکیاں ملتی۔ اور آپ کو بتا دوں، یہ ذکر اگر آپ شاپنگ میں کریں گے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ آپ اگر شاپنگ کے دوران بازار میں پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 نیکی ملتی ہے صرف ایک مرتبہ کہنے سے، 100,000 ریوارڈز ملتے ہیں صرف ایک مرتبہ کہنے سے۔ کہاں؟ بازاروں میں، کیونکہ بازاروں میں شیطان موجود رہتا ہے، وہ تو اللہ سے اور اللہ کے ذکر سے بھلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر بازار میں جا کے شاپنگ کے دوران میں اگر ایک مرتبہ کر دیں گے تو 1,00,000 ثواب، 100,000 ریوارڈز ملتے ہیں آپ۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، ذکر سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنے کی۔ اب اس میں ایک آیت ہے ذائقۃ الموت آئی ہے، اس کے تعلق سے بھی آپ کو بتا دوں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو بھیجا ہے اس میں بہت اچھا پوائنٹ بیان کیا ہے کہ یہ موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذائقہ کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ ذائقہ کا مطلب ٹیسٹ،
everybody is going to taste the death. یہ نہیں بتایا کہ ہر انسان کو موت آئے گی مر جائے گی, نہیں, موت کے لیے ٹیسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے, everybody is going to taste the death. کیوں ٹیسٹ آئے گا؟ کیونکہ ہر انسان کی موت ڈفرینٹ ہے. کوئی انسان کی موت دوسرے انسان کی وجہ سے نہیں ہوتی. اس کے نیکیوں کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کیسی گزارے ہے, اس کا جب آخری وقت آئے گا تو اس کا جو ٹائم آف ڈیتھ ہے اور کیسی ڈیتھ ہوگی وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ویسی ڈیتھ ہوگی. کسی کی بہت تکلیف دے, اللہ محفوظ کرے, اور کسی کی بہت اچھی مسکراتی ڈیتھ ہوگی, تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس قسم کی ڈیتھ عطا فرمائے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹائم آف ڈیتھ پہ جو ہے تکلیف دے ہوتی, اس میں کیا ہے, فرشتے آتے ہیں. فرشتے جب آتے ہیں تو روح نکالنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ ذرا غور سے سن لیں, روح جب نکالتے ہیں تو اس وقت جب نیک بندے رہتے ہیں ان کی بہترین طریقے سے روح نکالی جاتی ہے. وہ ایسا, اس کی مثال دی گئی ہے جیسا ریشم کے اوپر سے بال نکالا جاتا ہے یا مسکے میں سے بال نکالا جاتا ہے. آپ میلٹڈ بٹر جو رہتا ہے اتنا سافٹ رہتا ہے, اس میں اگر بال گر جائے تو آپ نکالیں تو اتنا آسانی سے نکالتا. مگر جب ایک سلکی کلاتھ ہے اور اس کے اوپر ایک تھارنی ٹویگ میں پھنس گیا ہے, تب جو تھارنی ٹویگ آپ کھینچتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ریشم کے جو ہے بالوں کو کھینچتے ہوئے نکالنا پڑتا ہے. تو وہ جو تکلیف دہ روح نکالی جاتی ہے اس کا الگ ہے. ایک آپ کو بتا دوں, میں ایز اے فیملی فزیشین بعض مرتبہ ہمارے کو جب پیشنٹس مر جاتے تھے ان کو جا کر ڈیتھ سرٹیفائی کرنا پڑتا تھا. تو بعض لوگوں کو میں ڈیتھ سرٹیفائی کرنے کے ان کی باڈی کو انسپیکٹ کرنا پڑتا ہے, ان کا فیس, ہر ہینڈس اینڈ نیک دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کو کوئی سوئسائڈ تو نہیں ہے, ان کو کوئی اس طریقے سے نیچرل ڈیتھ ہے نہیں ہے. تو چیک کرنے کے لیے جب دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھا ہوں میں, تو ان کے فیس کو دیکھنے کے بعد جب ان کے دیکھیں تو جو موت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی زبان دانتوں میں ایسی پھنسی ہوئی رہتی ہے, زبان کو اپنی دانتوں سے دبائے رکھتے ہیں, ایسی ان کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے. تو کتنی تکلیف دہ ڈیتھ ہوئی ہے, پر اللہ تعالیٰ اس محفوظ رکھے. آپ کو اس کے بعد کے حالات بتا دیتا ہوں. کوئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب فرشتے آتے ہیں تو ڈیتھ کے جو آتے ہیں, جو نافرمان اور اللہ تعالیٰ کے جو ناشکر نافرمان اور جو لاسٹ مائنس جو رہتے ہیں ان کی جو روح نکالی جاتی, وہ روح بھاگتے رہتی ہے کہ میں جسم سے آنا نہیں چاہتی, مگر فرشتے اس روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں. نکالنے کے بعد لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے جو فرشتے جو ہے گندا کپڑا لاتے ہیں, اس میں روح کو لپیٹ کر اس روح کو لے کر جاتے ہیں آسمانوں تک. وہاں تک فرشتے راستوں میں پوچھتے ہیں کس کی روح ہے, فلاں کی روح ہے. تو اوہو یہ تو بہت ذلیل ترین, بدمعاش ترین اور اللہ کا بہت نافرمان اور گناہگار اور ایسا تھا اور مشرک تھا اور کافر تھا اور وہ تھا, وہ اس کی تو لعنت ہے. وہ لے جاتے ہیں اور آسمان پہ بتا دیا جاتا ہے کہ آسمان تک لے جا کے تو سوال ہوتا ہے کس کی روح لائیں, فلاں کی روح ہے. تو وہ یہ تو بہت نافرمان تھا اور ناپسند رہتا تھا, اس کی روح کو لے جاؤ اور اس کی روح کو سجین, ایک جگہ ہے اس سجین میں اس روح کو ڈال دو. تو اللہ محفوظ کرے, اللہ محفظنا, اللہ محفوظ. اس کے کمپیریزن میں دیکھیں, نیک انسان جو ہے عبادت گزار ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے, اللہ کی آیتوں پہ ایمان لانے والا, اور اس کے جو بھی امتحانات ہو رہے ہیں ان سب میں کامیاب ہونے والا, اور اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ ہے اس کے پاس آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں تو وہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے, مسکراتا ہے کہ یہ آج میرا وقت آ گیا ہے کہ آج اس دنیا سے ہجرت کرنے کا موقع آ گیا. فرشتے بہت آسانی سے, اتنی آسانی سے روح نکالتے ہیں. اس کے بعد جنت سے لائے ہوئے بہترین ریشمی کپڑوں میں اس کو روح کو لپٹا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی روح کو لیا جاتا ہے, لے کر آسمانوں تک جاتے ہیں. آسمانوں پہ جاتے ہیں, راستے میں فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے, فلاں کی روح. وہ تو بہت نیک تھا انسان, بہت نیک تھا, سلام سلام سلام. وہاں تک جاتے ہیں, آسمانوں پہ پوچھتے ہیں کہ کس کی روح کو لایا, فلاں شخص. وہ کہتے ہیں یہ تو بہت نیک ہے, اس کو لے جاؤ اور علیین میں اس کو رکھ دو, اس کی روح. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان و فضل و سرفرازی ہے کہ وہ آ کر رو رہے گی, پھر وہ اطمینان سے رہے گی. ان لوگوں کو عذاب خبر بھی نہیں ہے, خبر بھی کشادہ ہو جاتی ہے. یہ اس کے بعد جو اذکار کرتے تھے ان کی صلات ہے, ان کا جو ہے صوم ہے, ان کا حج ہے, ان کی زکوٰۃ ہے, یہ سب
خبر میں آ جاتے ہیں اور پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس واسطے صلاح کا نماز ایسی کیا کہ اس کی بڑی فضیلت کیا ہے کہ یہ آپ کا قیامت کے وقت نور ہوگا اس کا. جو آپ وضو کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو چہرے نورانی ہو جائیں گے اس سے نماز کی وجہ سے. اور یہ کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، صلاۃ معراج المومنین، مومنین کے لیے جو ہے نجات ہے، اور معراج مومنین کے لیے. اور پھر یہ خبر میں آپ کے جو آ کر جب فرشتے آئیں گے تو ان سے دور دور کر دیں گے کہ سوال جواب کرنے والوں سے کہیں گے آپ دور سے سوال جواب کرو، یہ ہمارے پروٹیکشن میں. قرآن بھی پروٹیکشن کے لیے کھڑے رہ جائے گا، آپ کی صلاۃ بھی کھڑے رہ جائے گی، آپ کے نیک اعمال بھی کھڑے رہ جائیں گے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ بہت زبردست چیز ہے. یہ جو ذائقۃ الموت کے تعلق سے میں بیان کر دیا ہوں کہ جو وقت آتا ہے تو یا ایھا النفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتہ آ کر کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی نفس، آپ چلے آ جائیں، اب اطمینان سے آپ آرام سے رہیں. یہ بہترین آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر آتے ہیں. تو اب یہ سورت کے آخری آیتیں ہیں، اور یہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ اس دنیا میں جد و جہد کرتے رہتے ہیں اپنے ایمان پر قائم رہنے اور نیک عمل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ نیکی کے لیے جستجو کرتے رہیں گے، جد و جہد کریں گے، اسٹرگل کریں گے، تو میں تمہارے لیے ایک راستہ نہیں کئی راستے کھول دوں گا. سبیل کہتے ہیں ایک راستے کو، اور سبل جمع کا مطلب یہ ہے کہ کئی راستے. جب جستجو کرتے ہیں، نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک کے بجائے کئی راستے کھول دیتے ہیں، جس سے راستے بہت آسان ہو جاتے ہیں. آپ ان راستوں پہ جانا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم احسان اس کا فراز یہ کہ جب ہم اس کے تعلق سے ایک بات آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یہ جو انٹرسٹ پہ مارٹگیجز لیا کرتے تھے، تو کبھی ایسی بات چیتیں کرتے تھے، تو اللہ کا فضل ہے کئی الحمدللہ کئی لوگوں سے میں مشورہ جب بھی دیتا تھا تو ان سے کہتا تھا کہ جتنا ہو سکے اس لعنت سے آپ نکل جائیے. انٹرسٹ سے جو لے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس سے ہم کو بچا دے اور فوری اس سے. تو اس کے لیے کیا میں نے کہا کہ اس کے لیے جد و جہد کریں. ایک تو نیت کریں کہ اللہ ہم اس سے نجات دے دے ہم کو، اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیں کہ جتنا جلد ہو سکے اس گندگی سے آپ نکل جائیں. تو انہوں نے کئی لوگوں نے مجھے تفصیلات بتایا کہ جب انہوں نے جدوجہد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یقین بھی نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسا ہو جائے گا. فوری اس کے بعد ایسا ہوا کہ آسانی ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہ مارٹگیج سے ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے نیت کی، تھوڑی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے ہمارے لیے پیدا کر دیے جس کی وجہ سے ہم آسانی سے جو ہے اس سے نجات پا گئے. اور آج ہماری جو ہے یہ تکلیف جو مصیبتوں سے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا دیا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے آج کے. میں اگرچہ کہ اب تھوڑا سا ٹائم اور بچ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس ٹاپک کو ختم کر دیں گے. اور آپ سے ہمیشہ استدعا رہتی ہے کہ جائیں اور اس کی اسٹڈی کریں، ہم معنوں پہ بھی غور کریں گے. اور ہمارے کو ایک لیسن یہاں دیا جاتا ہے کہ جب صحابہ اور اس وقت کے لوگ جو تکالیف آتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے، اب ہم دیکھیں کہ اس وقت کی امت جو پریشانی سے گزر رہی ہے تو یہ سوچے کہ ہماری پریشانی اور ہمارے ایمان پہ قائم رہنا وہ کچھ نہیں ہے کمپیئر ٹو اس وقت کے جو صحابہ جس تکلیفوں سے گزرے ہیں. اب آج کل کی دنیا میں جو ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ مصیبتیں تکالیف آ رہے ہیں، امتحانات سے گزر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. امتحان کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ جتنے بڑے امتحان لیتے ہیں اس کا اتنا بڑا درجہ ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زبردست امتحانات لیے ہیں. آگ میں پھینکنے کے واسطے کہا گیا کہ تیار ہو گئے کہ مجھے آگ میں پھینک دو، میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، وہ بچا دے گا. اس کے بعد جب نیو بورن بیبی کے ساتھ بی بی ہاجرہ کے ساتھ گئے ہیں تو اس کے بعد حکم ہوا ہے کہ ان کو اس ڈیزرٹ میں چھوڑ کر چلے جاؤ، ان کو ایکسپلین بھی مت کرو،
یا یہ نہ دیکھو کہ یہاں کوئی شاید درخت بھی ہے یا پانی ہے یا کھانا ہے، سب چھوڑ کر چلے جاؤ. تو ویسی اللہ کا حکم سو ہے، وہ بھی ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. پھر تھرڈ ٹیسٹ ان سے لیا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے کہ یہ جب بچہ آپ کا بڑا ہو گیا ہے، آپ حد سے بات چیت کر رہا ہے، مل رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، تو اب اس کو ایک خواب میں بتایا گیا کہ اس کو سیکریفائس کرنا ہے. تو وہ بھی 3 مرتبہ خواب دیکھے، تو اس کے بعد اپنے بیٹے کو سیکریفائس کرنے کے لیے گئے. تو جتنے بڑے ہیں اتنا بڑا امتحان ہوتا. اس کے بعد اس کا زبردست اس کا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں. ابراہیم السلام کے 3 امتحانات لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 زبردست ٹائٹل دیے. جب انسانوں کا تعلق ہے ان کو کہا کہ سارے انسانوں کے آپ امام الناس، جتنے انبیاء ہیں ان کا والد بنا دیا ابو الانبیاء. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے تعلق سے آپ کو میں اپنا دوست بناتا ہوں خلیل اللہ. تو 3 زبردست ان کے جو ہے ٹائٹل دیے گئے، امام الناس، ابو الانبیاء، خلیل اللہ. زبردست ٹیسٹ ان کے لیے گئے اور ٹیسٹ میں سارے کامیاب ہیں. تو ہمارے بھی جو چھوٹے موٹے جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس سے پریشان نہ ہو. وہ کہیں کہ جو بھی ٹیسٹ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کو پرکھ رہے ہیں، اور اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے پریشانیاں مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں یہ اللہ تک ٹیسٹ ہے، اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ اس ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے رحمت کے طفیل قبول فرما لے، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دے اور جنت کے محلوں میں ہم کو داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، اور اپنے دعا سے کبھی 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 اپنے آپ کو الگ نہ کریں. ذکر اور دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو یاد کرتا ہے. آپ عام لوگوں کی محفل میں آپ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم سے بہتر جو کمپنی ہے وہ فرشتوں کی کمپنی ہے، اور فرشتوں میں تم کو یاد کرتا. تو سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونذر الرحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وتوبة نصوحا، توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ ہمارے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے رحمت کے طفیل قبول فرما. اللہ پاک ہم کو آپ پر جو ایمان لانا آپ کو پسند ہے اس قسم کا ہم کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے. جو بھی مشکلات اور ٹرائلز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ آسان فرمائے. آمین. اور اپنے رحمت کے طفیل ہمارے سارے جو بھی جد و جہد اس کو قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے طفیل قبول فرما لے. ہم سے جو خطائیں ہو گئے اپنے رحمت کے طفیل معاف فرما دے. اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے. جو بھی ہم کریں صرف آپ کی رضا کے لیے کریں، کسی کو بتانے کے لیے، کسی سے تعریف حاصل کرنے کے لیے نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو عاجزی اور انکساری عطا فرما. غرور اور تکبر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ پاک جو بھی ہم کو چھوٹی موٹی نعمتیں مل گئے اس پہ ہم کو مغرور ہونا نہیں چاہیے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. ایسا نہ کریں. جو بھی دیا ہے اللہ نے دیا، یہ اللہ کا ہے، اور ہم کو کسی قسم کا غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. عاجزی اور انکساری زبان سے بات اچھی کریں، اپنے اعمال نیک رکھیں اور اپنے قلب کو صاف رکھیں. قلب کو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بلڈ ریلیشن سے اپنا تعلق زبردست رکھیں. کبھی بلڈ ٹائز کو کٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے بلڈ ٹائز کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں. کسی قسم کا کینہ اور بغض نہ رہے. کسی نے آپ کے ساتھ زبان سے کچھ کہہ دی کہ اپنے عمل سے کوئی چیز ایسی کر دی جو آپ کو اپسیٹ کر دی، معاف کر دی. سینے کو پاک و صاف کر دی. پھر سینے کو پاک و صاف کر دی، کیونکہ صاحب کا صاف اور بہترین قلب کیا پاک و صاف ہے. اس میں کسی قسم کا کینہ اور بغض نہ ہو. اپنا دل صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ کو ایسا دل بہت پسند ہے جس میں کسی مسلمان کا خلاف آپ کو نہ کینہ ہو نہ بغض ہو، اور کسی مسلمان کو نیچی نظر سے کبھی نہ دیکھیں. ہر ایک کو اپنے سے اوپر کریں. میں تو کہتا ہوں کہ ایک لائن آپ ڈال لیں، اس کے بعد کہہ دیں کہ یہ لائن کے نیچے میرا مقام ہے
اور یہ لائن کے اوپر سارے مسلمانوں کا مقام، سب سارے مسلمان میرے سے اونچے ہیں، میں سب سے نیچے ہوں، یہ آپ خیال رکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرمائے، جو ہم سے غلطی ہوگی اپنی رحمت کے تو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔